اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے اور اس سلسلے میں آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے بغور و عبارت آپ سماعت کر لیں۔ فالعدل مصدر مبنی للمفعول اے کون الاسم معدولا، خروجہ اے خروج الاسم اے کونہ مخرجا عن صیغتہ الاصلیہ اے عن صورتہ التي یقتضی الاصل والقاعدہ ان یکون ذلک الاسم علیہا۔ یہاں سے اسباب منع صرف کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ تمام اسباب کے بیان پر عدل کا بیان مقدم کیا گیا۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ عدل کے سوا باقی جتنے تمام اسباب ہیں ان کی سببیت کسی نہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے، جبکہ عدل کی سببیت کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس کی سببیت کامل ہے اور اسی کمال کے بنا پر دیگر اسباب کے بیان سے اس کا بیان مقدم کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسباب منع صرف کے اجمالی بیان میں عدل کو مقدم کیا گیا تھا، تو تفصیل اجمال کے مطابق کرنے کے لیے یہاں بھی عدل کو مقدم کر دیا گیا۔ اب رہی یہ بات کہ آخر اجمال میں عدل کو کیوں مقدم کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں ضرورت شعری کی بنیاد پر عدل کو مقدم کیا گیا۔ عدل کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی، اور عدل کا جو لغوی معنی ہے وہ ایک نہیں انیک ہیں۔ نمبر ایک، اگر عدل کا صلہ الی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے میلان اور جھکاؤ۔ مثلاً فلان عدل الیہ کا معنی ہوگا مال الیہ، اور جب عدل کا صلہ ان آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا۔ جیسے فلان عدل ان کا معنی ہوگا فلان اعرض ان، اور جب اس کا صلہ بین ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے
برابر کرنا. جیسے آپ کہیں فلان عدل بین زید و عمر، فلاں نے زید اور عمر کے مابین برابری کی. اور جب اس کا صلہ من ہو تو اس کا معنی بعد اور دوری کے ہوتے ہیں. جیسے فلان عدل منی کا معنی ہوا فلان بعد منی. اور جب اس کا صلہ فی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تغییر اور تبدیل کرنا. یہ جو آخری لغوی معنی ہے، عدل کا جو اصطلاحی معنی ہے، اس کو اس معنی لغوی سے زیادہ مناسب ہے. یہ تو رہے عدل کے تمام لغوی معنی. اصطلاح میں عدل کہتے ہیں کسی اسم کو اس کی اصلی شکل سے اور قانونی شکل سے بغیر کسی صرفی قانون کے نکال دینا. چونکہ اس تعریف میں بہت زیادہ اجمال اور ایہام ہے، اس لیے شارح نے چند اعتراضات اور جوابات سے اس کی تعریف واضح کی ہے. اب آپ شرح دیکھیں. کہتے ہیں کہ عدل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصدر مبنی للمفعول. شارح کی یہ عبارت دو سوالوں کا جواب ہے. پہلا سوال یہ ہوا کہ عدل مصدر بمعنی اخراج ہے، اور اخراج صفت ہے متکلم کی، جبکہ اسباب منع صرف تمام کے تمام یہ الفاظ کی صفت ہے. دوسرا سوال یہ ہوا کہ جب عدل بمعنی اخراج صفت متکلم ہے تو خروج سے اس کی تعریف کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ خروج یہ لفظ کی صفت ہے اور اسم کی صفت ہے. تو اب ایسی صورت میں خروج سے تفسیر کرنے سے لازم آئے گا کہ ایک مباین کی صفت کی تفسیر دوسرے مباین کی صفت کے ساتھ کی جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں آپ کہ ایک مباین کی صفت کا دوسرے مباین کی صفت پر حمل کرنا لازم آئے گا، اور وہ جائز نہیں ہے. شارح نے جواب دیا کہ عدل مصدر تو ہے لیکن وہ مبنی للمفعول ہے، یعنی معدول کے معنی میں ہے، اور معدول بھی اسم کا، اور اس سے مراد اسم کا معدول ہونا ہے. لہذا آپ کے دونوں سوالات ختم ہو گئے. اب کون الاسم معدولن جو کہا ہے شارح نے، یہ عبارت 3 سوالوں کا جواب ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ عدل مبتدا ہے اور خروج اس کی خبر ہے، اور خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، اور یہاں خروج کا حمل عدل پر درست نہیں ہے، کہ اس لیے کہ عدل بمعنی معدول ذات مع الوصف ہے، اور خروج مصدر ہے جو وصف محض ہے، اور وصف محضہ کا حمل ذات مع الوصف پر درست نہیں ہوتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب معدول ذات مع الوصل ہے تو عدل بمعنی معدول کو اسباب منع صرف میں شمار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسباب منع صرف تو اسم کی صفت محضہ ہوتے ہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے
کہ عدل بمعنی معدول متعدی ہے، کیونکہ اس میں مفعول تو متعدی ہی کا ہوتا ہے، اور خروج لازم ہے، تو اب العدل خروجہ میں تفسیر متعدی کی لازم کے ساتھ لازم آئے گی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ شارح نے جواب دیا کہ عدل مصدر مبنی للمفعول کا معنی معدول نہیں ہے، بلکہ اسم کا معدول ہونا ہے۔ جیسے ضربن مصدر مبنی للفاعل ہو تو اس کا معنی ضارب نہیں ہوتا، بلکہ کسی کا ضارب ہونا معنی ہوتا ہے۔ اور اگر مبنی للمفعول ہو تو معنی کون الشیء مضروباً ہوتا ہے۔ یہاں بھی عدل مصدر مبنی للمفعول کا معنی کون الشیء معدولاً ہے، اور کون یہ لازم ہے، تو اب ایسی صورت میں وصف محض کا حمل وصف محض پر ہوا، اور سبب بھی وصف محض بنا، اور لازم کی تفسیر لازم کے ساتھ ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں تینوں اعتراضات بیک جنبش زبان اٹھ گئے۔ اس کے بعد شارح نے خروج الاسم کہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ خروجہ میں جو ہو کی ضمیر ہے مجرور متصل، اس کا مرجع آخر کون ہے؟ عدل ہے مرجع یا اسم ہے؟ اگر آپ اس کا مرجع عدل کو بنائیں گے تو اخذ المحدود فی الحد لازم آئے گا، اور اگر اسم کو بنائیں گے تو اضمار قبل الذکر لازم آئے گا۔ تو جواب اس کا یہ دیا کہ ہم خروجہ میں ہو ضمیر کا مرجع عدل کو نہیں بنائیں گے کہ اخذ المحدود فی الحد لازم آئے، بلکہ ہم اس کا مرجع اسم کو بنائیں گے، اور اضمار قبل الذکر لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ بحث تو اسم ہی کی چل رہی ہے، تو وہ مرجع بن سکتا ہے۔ شارح نے کہا کونہ مخرجن، سوال یہ پیدا ہوا کہ کون الاسم معدولاً یہ حاصل بالمصدر ہے، اور خروجہ مصدر محض ہے، تو لازم آئے گا کہ حاصل بالمصدر کی تفسیر مصدر محض سے ہو، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں بھی یہی جواب دیا کہ خروج بھی کون الاسم مخرجن کے معنی میں ہے، تو حاصل بالمصدر کی تفسیر اسی جیسے حاصل بالمصدر کے ذریعے ہوئی، اس لیے اعتراض نہیں پیدا ہوگا۔ آگے کہا ان صورت ہی، سوال یہ پیدا ہوا کہ اسم بھی عبارت ہے مادہ اور صورت کے مجموعے کا، اور صیغہ بھی نام ہے مادہ اور صورت کے مجموعے کا، تو خروج اسم ان صیغت ہی میں تو اخراج الکل ان الکل لازم آئے گا، جبکہ خروج فرع ہے دخول کی، کل کو کل میں داخل کرنا جائز نہیں ہے، تو نکالنا کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب شارح نے یہ دیا کہ صیغہ کا لغوی معنی مراد ہے، اور لغوی معنی صیغے کا فقط ہیئت اور صورت ہے۔ پھر ایک لازم آئے گا کہ اخراج الکل عن الجزء ہو جائے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کل جزء میں داخل نہیں ہو سکتا، تو نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ خروجہ کی ضمیر سے پہلے یہاں ایک مضاف محذوف ہے لفظ مادہ کا، یعنی خروج و مادۃ الاسم عن صورتہ۔ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اخراج الجزء عن الجزء بھی تو جائز نہیں ہے، تو جواب یہ دیا کہ اخراج الجزء عن الجزء
اس وقت ناجائز ہوتا ہے جب احد الجزئین دوسرے پر مشتمل نہ ہو، اور اگر احد الجزئین دوسرے جز پر مشتمل ہو تو اخراج الجزئین الجز جائز ہوتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہاں بھی جو صورت ہے وہ صورت چونکہ مادے پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا اخراج اسم کے مادے کا اسم کی صورت سے جائز ہے۔ یہ شرح کی عبارت سے ہٹ کر ایک سوال اور جواب ہم نے ذکر کر دیا۔ اب اس تشریح کے بعد جو عبارت کا ترجمہ ہے ایک نظر اس پہ آپ ڈال لیں۔ کہتے ہیں فالعدل مصدر مبنی للمفعول، عدل مصدر مبنی للمفعول ہے، یعنی اسم کا معدول ہونا۔ خروجہ اے خروج الاسم اے کونہ مخرجہ، یعنی اسم کا خروج یعنی اس کا مخرج ہونا اپنے اصلی صیغے سے، یعنی اس صورت سے۔ اصل اور قاعدہ چاہتا ہے کہ وہ اسم اسی صورت پر ہو۔ یہ عبارت کا رہا سلیس ترجمہ۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی